آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق مرزا محمد سعید کا تیسرا صفحہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ہے مرزا محمد سعید اور اس کا تیسرا صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ اسے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ غیر معمولی قابلیت و ذہانت، بہت زیادہ قابل اور ذہین ہونا، علمیت، علمی مقام، علم رکھنا، ہیچ کمتر۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی۔ بارہا، بہت مرتبہ۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ، تعلقات۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ آمادہ، تیار۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ کانٹریکٹ، تحریری معاہدہ۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ شدہ ہوتے ہوتے حاضر ہو کر وجہ دریافت کی پوچھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ اصلاح، درستی۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ براڈ کاسٹنگ، نشریات، حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور، قاعدہ کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے تھے۔ مسودے، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ ان فقروں کا نکالنا اس کی نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ، باعث، بنیاد۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا، تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے۔ کان کھڑے ہوئے، چونکے۔ یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ حسن اتفاق، اچھا اتفاق۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ محدود جس کی حد ہو، ادبی حلقہ، ادبی محفل، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خاں، حمید احمد خاں، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ یہ جو صاحبان کے نام لیے گئے ہیں، ادیبوں کے نام لیے گئے ہیں، ان کے آگے حاشیہ کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب کی تفصیل جانتے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر تاثیر۔ پورا نام محمد دین تاثیر، نامور ادیب اور نقاد تھے۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ نقاد، تنقید کرنے والے۔ فیض
معروف ترقی پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے۔ حامد علی خان رسالہ الحمرا کے بانی، ایڈیٹر اور ادیب تھے۔ حمید احمد خان ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ حسرت صحافی، ادیب اور مزاح نگار تھے۔ محمود نظامی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ نظر نامہ ان کا بلند پایہ سفر نامہ ہے۔ غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انصار ناصری ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ یہ ان کی تفصیل آگے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ مقالہ یہ مضمون کی ایک قسم ہوتی ہے۔ یہ تھا عزیز طلباء و طالبات، سبق مرزا محمد سعید کا تیسرا صفحہ۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں اس سبق کا اگلا صفحہ پڑھیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔